أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى وعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم سورہ اعراف آیت نمبر 65 سے دیکھیں گے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کی سرکش قوم نے کس طرح حق کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
نہ صرف تمام قوم بلکہ ان کی پوری نسلوں کو ان کی جڑ کاٹ دی اللہ نے، ان کی نسلوں کو پورا ختم کر دیا، یعنی روئے زمین پر کوئی ان کا باقی نہ رہا۔ پھر جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں چڑھ گئے تھے، جن کو اللہ نے بچا لیا تھا، جو ایمان والے تھے، آگے جب وہ زمین پر اترے طوفان نوح کے بعد، جب وہ پھر سے دنیا میں آباد ہوئے، تو نوح علیہ السلام کے پوتے کی نسل سے، جن کا نام آتا ہے ارم، ان کے بیٹے ہود ہیں، یعنی ہود بن شالق۔ یہاں پر ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، انہیں یمن کی طرف قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم عاد میں سے یہ تھے ہود علیہ السلام۔ تو ان کا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور یہ بھی توحید کا پیغام دینے کے لیے چنے گئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 65۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور طرف عاد، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، یہ کہا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یعنی قوم عاد میں سے ہی یہ تھے، انہی کی نسل میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ یہ سٹیٹمنٹ تھا، وہ توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا۔ ہود علیہ السلام نے جب توحید کی طرف اپنی قوم کو بلایا، شرک سے منع کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنانے سے منع کیا، تو ان کی قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا، ان کے قوم کے سرداروں نے جو کفر کیا کرتے تھے، یعنی تمام سردار کفر پر نہیں تھے، جو کفر پر تھے وہ سرداروں نے کہا، ان کی قوم میں سے، ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار، جو ایلیٹ کلاس تھے، جو کفر کرتے تھے، انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو ایلیٹ کلاس کے کافر سرداروں نے کہا ان سے کہ بے شک ہمیں تو تم ہی بڑی حماقت والے، بہت علم کی کمی والے، بے وقوف، عقل سے پیدل، جاہل لگتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو ان کو اتنا تکبر تھا اپنے پوزیشن پہ، اپنے دنیاوی علم پہ، کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ تم بہت حماقت خور لگتے ہو، بہت تم علم کی کمی ہے، تم جاہل ہو اور تم بے وقوف ہو۔ یہاں پر جو صفاحتن آیا ہے نا، اس کو حماقت، علم اور عقل کی کمی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، اور ان کو جھوٹا کہا۔ کیا کیا الزامات لگائے؟ بے وقوف کہا، لا علم کہا، جاہل کہا، حماقت خور کہا، اور جھوٹا کہا۔ کسے؟ اللہ کے پیغمبر کو۔ آج بھی دیکھیں، دنیا چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن جو ایمان پر نہیں، جو گمراہیوں میں بھٹکا ہوا ہے، جو گناہ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے قسم کے لوگ چاہے کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو جائیں، آج بھی ان کے سٹیٹمنٹس ایسے ہی ہیں۔ انہیں اگر دین کی طرف بلاؤ، دین پر چلنے کے لیے دعوت دو، کیا کہتے ہیں لوگ؟ دین والوں کو، دین پر چلنے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ ہم اگر انہیں توحید کی طرف بلائیں گے، دین کا پیغام بتائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی سیدھا سیدھا دین پر چلو، تو کہے گا کہ کیا بے وقوفی والی بات ہے۔ اگر آپ پوری طرح سے دین کو فالو کرتے ہو، اللہ کی شریعت پر اپنی زندگی گزارتے ہو، تو کیا کہیں گے لوگ؟ کیا حماقت ہے، کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ ایسے نہ کرو، اتنا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا حلال حرام سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں حماقت کر رہے ہو؟ ایسے کرو گے تو نہ بزنس چلے گا، نہ ہی تم زندہ رہ سکو گے، بیوی بچوں کو کیسے پالو گے؟ کیا بے وقوفی ہے، کیا جاہل کام کر رہے ہو، عقل نہیں ہے تمہیں؟ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ آج بھی جب کوئی بندہ خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنی آخرت سدھارنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو اسے یہی ٹائٹلز ملتے ہیں۔ تو چاہے دنیا کتنی بھی ترقی کر گئی ہو، جو لوگ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، آج بھی ان کی مینٹالٹی، ان کے سٹیٹمنٹس، ان کے کمنٹس وہی ہیں جو بہت 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 سالوں پہلے کفار کے ہوا کرتے تھے۔ سوچیں، اسی طرح آج بھی ہمیں کمنٹس ملتے ہیں، جیسے کمنٹس ہود علیہ السلام پر ان کی قوم عاد نے پاس کی۔ آگے آیت نمبر 67 میں یہاں پر اللہ کے رسول یعنی ہود علیہ السلام، جن کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟
ان کے ان الزاموں کا وہ جواب دیتے ہیں، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، کوئی حماقت نہیں کر رہا، میں کوئی لا علمی نہیں ہے، کوئی جہالت نہیں ہے میرے اندر، لیکن میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہالت بڑے کمنٹس کا جواب، ان کی باتوں کا سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا مجھ میں کوئی حماقت یا بے وقوفی نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اپنی ڈیوٹی کا یہاں پر انہوں نے ڈسکرپشن دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ پیغامات جو میرے رب نے دیے ہیں، جو میرے رب نے مجھ پر جو پیغامات بھیجنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں بہت خیر خواہ ہوں تمہارے لیے اور امانت دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ایک دائی کے بیسک کوالٹیز۔ دائی کو سب سے پہلے اپنے جو مدعو ہیں، جن کو آپ خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جن کو آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں، ان کے خیر خواہ بنو، کیئر ٹیکر بنو، لونگ، کیئرنگ، فرگیونگ بنو، گیورز بنو۔ پہلے انہیں دو، پیار دو، کیئر دو، خیال کرو ان کا، نرمی سے بات کرو، محبت دو۔ اس کے بعد امانت دار بنو، ایسے بنو کہ بندہ آپ پہ بھروسہ کر سکے، تبھی تو وہ دین کی طرف راغب ہوگا، آپ کے پیغام کو دل پر لے گا، سوچے گا، دل سے مجبور ہو کر اللہ کے پر ایمان لائے گا۔ تو اگر دین کا کام کرنا ہے تو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا پڑے گا، ان کی کیئر کرنی پڑے گی، ان کے لیے امانت دار ہونا پڑے گا، پھر پیغام پوری امانت کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ پہنچانا ہوگا، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی مصلیت نہیں، کھرا کھرا خالص پیغام۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک دائی کے بیسک کوالٹیز۔ پھر آگے آیت نمبر 69 میں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سوال کرتے ہیں کہ کس بات پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ او عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو؟ کس بات پر تعجب ہے؟ کیا اس بات پر تعجب ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی تم لوگوں کے لیے، ایک پیغام آ گیا، ایک یاد دہانی آ گئی ایک شخص پر، یعنی مجھ پر، ہود علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام آیا اور ان کی قوم کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے۔ اور پھر ہود علیہ السلام کہتے ہیں یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، کن کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کے پوتے کی نسل سے ہیں یہ ہود علیہ السلام، ان کے پوتے ارم کے بیٹے ہیں ہود علیہ السلام۔ اور ایک کون سی قوم ہے یہ؟ قوم عاد کہلائی۔ آگے اس قوم کی کوالٹیز بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ۔ ابھی اس آیت میں پوچھا جا رہا ہے تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک آدمی کو اللہ نے چن لیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور تم یاد کرو تمہیں تو اللہ نے جانشین بنایا نوح کا، اور اس نے زیادہ دی تمہیں تخلیق میں، یعنی قوم نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ان لوگوں کو جانشین بنایا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ان کی تخلیق میں فراغی، پھیلاؤ عطا کیا۔ بس فوتن کہا جاتا ہے خوب وسعت کے لیے، اور خوب تمہیں فراغی دی، تو کہا جاتا ہے یہ جو قوم تھی، یہ قوم عاد، ان کی یہاں پر اسپیشل کوالٹی بتائی جا رہی ہے، یہ بہت مضبوط، لمبے چوڑے، اونچے، فزیکلی بہت اسٹرانگ قوم تھی۔ ان کی اس نعمت کو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، خاص طور پہ ان کی اس نعمت کو یاد دلا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جو ورڈ ہے نا آلاء اللہ، یہ آپ کو اس ورڈ کا میننگ پہلے اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ یوز ہوتا ہے احسانات کے لیے، نعمتوں کے لیے، قدرت کے کرشموں کے لیے، اور یہ لفظ آپ سورہ رحمان میں بہت پڑھتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہی آلاء ہے۔ تو کتنی یہاں پر یاد کرو نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو، قدرتی کرشموں کو۔ جب پوری قوم، اس دنیا کے تمام انسان ڈبا دیے گئے، اللہ کا کرشمہ چند لوگ بچ گئے جن کی نسل سے آج تم دنیا میں پھیلے ہوئے ہو، اور تمہیں جانشین بنایا، تمہارے حوالے اس دنیا کو کیا، تو یاد کرو اس نعمت کو، یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا مورل ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے مجھے میرے دل کو جو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ہو رہی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، تبھی شور شارٹ اسے فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی دونوں جہاں میں انشاءاللہ۔ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کرو، اللہ کے جو کرشمے ہیں آپ پر، جو اللہ آپ کو، آپ کے اطراف جو
قدرتی کرشمے دکھا رہا ہے اسے دیکھو، اس پر شکر ادا کرو، اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس پر شکر ادا کرو تو ضرور تم فلاح پا جاؤ گے۔ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اپنی کمزوریوں کو مانو، اللہ کے آگے خود کو کمزور قبول کرو، اللہ سے بولو کہ اللہ میں کمزور ہوں، تیری نعمتوں کی محتاج ہوں، گناہوں پر ندامت ہو، توبہ ہو، جو ملا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھو، شکر ادا کرتے رہو، ناشکری کبھی نہ کرو۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے نعمتوں پر نظر رکھیں گے، شکر گزاری کریں گے، تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح سے نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہاں وعدہ ہے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بس یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ میسیج ہے ہم سب کے لیے، سب کے لیے۔ یہاں تو خاص طور سے ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ بات یاد دلا رہے ہیں، یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، قرآن کی ہر آیت ہر انسان کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اس پر ایمان لے آیا، اللہ کا کلام مانتا ہے، حق مانتا ہے، اس کے لیے اس کے ہر لفظ میں ہمارے لیے میسیج ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کا میسیج، نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کے احسانات پر شکر گزار بنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہم اجعلنا من المفلحین، اللہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ اللہ ہمیں شاکرین میں شامل فرما دے، اللہ ہمیں عابدین میں شامل فرما دے، صادقین میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت، آیت 70۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ کی، اکیلے، صرف اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں جن کی بھی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ بس تو لے آ ہمارے پاس جو تو دھمکیاں دیتا ہے، اگر ہے تو سچا۔ یہی بات کفار مکہ نے بھی کہی تھی کہ ہم اپنے آبا اجداد کو کیسے چھوڑ دیں، آبا اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں۔ اور پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شرک کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ کی عبادت کرو، ورنہ اللہ کا غضب آئے گا، عذاب آئے گا تم پر، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بدبخت بھی یہی کہنے لگے کہ تو کیا کہتا ہے، صرف ایک اللہ کو مانے، سارے چھوڑ دیں، جو ہمارے باپ دادا اتنے زمانے سے عبادت کر رہے ہیں وہ سارے الہوں کو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے تو عذاب کی دھمکی دیتا ہے، تو لے آ ہم پر عذاب۔ تو انہوں نے بھی ایسی سرکشی والی بات کی۔ تو اس پر خود علیہ السلام کا آنسر دیکھیے کیا، سبحان اللہ، انہوں نے بات کہی ہے۔ یہ لوگ دلیل پہ بات نہیں کر رہے تھے، قوم دلیل کو چھوڑ کر دھمکیوں پہ اتر آئی تھی۔ جب جو لوگ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، دلیلیں ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کا سدھرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، اور اس نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، تحقیق پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی، گندگی اور غضب، عذاب، رجسن یہاں پہ عذاب کو کہا گیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں؟ یعنی جو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، جن کو تمہارے آبا اجداد پوچھتے آئے ہیں، جن کے لیے تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، کیا ہیں وہ صرف چند نام ہیں، چند مشہور نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے ان کو دے دیے، یعنی بتوں کے جو نام انہوں نے حام سام نام رکھے تھے نا، تو یہ جو بت ہے کچھ نہیں، یہ صرف جسٹ ایک نیم ہے، ایک نام ہے، بس ایک، جس طرح سے مشہور برانڈز بن جاتے ہیں نا، نام بنا دیتے ہیں، اس کو اتنا مشہور کرتے ہیں، اس کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ اس کے نام کا ٹیگ لگا ہو تو ہزاروں لاکھوں میں وہ چیز بکتی ہے۔ اسی طرح تم لوگوں نے کچھ نہیں، بس من گھڑت نام رکھ لیے، جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں، جس کی کوئی ثبوت نہیں، اس کے پیچھے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے، کھوکھلی باتیں ہیں، اس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہے ہو۔ یہ چند نام رکھے ہو، چند ناموں کے لیے تم اللہ کی وحدانیت کو ٹکرا رہے ہو، مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، جس کے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان اللہ نے، کوئی سلطان اللہ نے نہیں اتاری، کوئی سرٹیفائیڈ نہیں ہے۔ تو بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ کے غضب کا، اللہ کے عذاب کا۔ تم لوگ اس طرح سے جھٹلا رہے ہو نا، تو اب انتظار کرو، مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ کہا ہود علیہ السلام نے۔ ان کا کیا میسیج تھا ہود علیہ السلام کا؟ یہ صدا و سو یغسوس الحبا، ایسے نام آتے ہیں ان لوگوں کے بتوں کے، تو وہ کہتے ہیں یہ تمہارے الہ ہے کچھ بھی نہیں، جو صرف نام ہے، اور وہ بھی تم نے خود رکھ لیے ہیں، کچھ ایکچولی ہے نہیں، تم انہیں پکارتے ہو۔ آج بھی دیکھیں دنیا میں کیا نام خوبصورت خوبصورت رکھے ہیں، مشکل کشا، گنج بخش، اور کیا کیا نام رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ
صرف نام ہے، جسے پکار رہے ہیں وہاں حقیقت میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود مٹی ہو گئے، وہ خود اللہ کو پیارے ہو گئے، تو وہ لوگ کیسے خبروں میں سے کیسے وہ لوگ جس طرح سے آج بھی ایسے پیارے پیارے نام رکھ لیے گئے ہیں جن ناموں کے لیے لوگ لڑتے ہیں اور توحید سے شرک کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہی ہے وہ بات، ہمیں غور کرنا چاہیے، عقل سے کام لینی چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس دور میں بھی شیطان نے انسانوں کو اسی طرح بھٹکایا، اللہ واحد کی طرف آنے سے روکا. ایک اکیلا کافی ہے اللہ، ہر چیز کے لیے کافی ہے اللہ. اللہ ہر کام بنا سکتا ہے، پھر ہمیں سہاروں کو کیوں ڈھونڈنا، کیوں یہ باطل معبودوں کی طرف بھاگنا، کیوں ہم دوسرے سہارے ڈھونڈتے ہیں، کیوں ہم اللہ کے شریک بناتے ہیں. اس سے باز آ جانا چاہیے، ہمیں باز آ جانا چاہیے. اللہ سے اس کی محبت، اس کا خوف، اس کی توحید، اخلاص سے قلب مانگنا چاہیے انشاءاللہ. تو یہی معاملہ تھا ان کی قوم کا کہ وہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو حود علیہ السلام نے انہیں عذاب کی خوشخبری دے دی اور کہا کہ انتظار کرو. تو پھر اللہ کا وہ عذاب آ گیا جو آیت 71 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَّعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تو اللہ نے نجات دے دی انہیں، جو حود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے، اپنی رحمت میں لے لیا ان کو. اور جو لوگ اس قوم کے حق کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، ان کی جڑ کاٹ دی اللہ نے. نہ صرف انہیں موت دی بلکہ ان کی نسل کو ختم کر دیا. نے جو بچے، بوڑھے، جوان جتنے اس وقت میں موجود تھے، سب کو اللہ نے وائپ آؤٹ کر دیا. تو ابھی یہاں پر تھوڑا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب قوموں کو مٹاتا ہے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بقایا بھی نہیں رکھتا، باریک سی جڑ بھی باقی نہیں رکھتا کہ وہ آگے پن پہ. جھاڑ کو دیکھیں آپ، جھاڑ کی اگر چھوٹی سی ننھی سی کمزور سی جڑ بھی اگر مٹی میں رہ جائے نا، تو وہ پھر سے جڑ پکڑتا ہے اور مضبوط تناور جھاڑ بن جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے وہ نازک سی جڑ بھی نہیں چھوڑی ان لوگوں کی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر گئے ان کے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نسل کے، اس ماحول کے وہ بچے بھی اگر بڑے ہوں تو ان لوگوں میں، یہ بڑوں کی صحبت میں رہ کے وہ بھی اسی طرح سرکش ہوتے. اور اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانے. بس اللہ کا حکم آیا اور پوری کی پوری نسل وائپ آؤٹ ہو گئی دنیا سے. یا رب چھپا کھلا چھوٹا بڑا ہر طرح کے شرک سے تو ہمیں پاک کر دے. اگر کبھی ہو گیا ہے تو یا ربی تو ہمیں معاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں تیرے حضور، ہمیں واحد توحید والی زندگی، اخلاص والا قلب عطا فرما، قبول ہو جانے والے اعمال عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے ہو گئی غلطیوں خطاؤں کو بخش دے. یا رب تو ڈھکے چھپے سب جاننے والا ہے، تو عالم الغیب ہے، تو علیم ہے، تو حکیم ہے. یا اللہ اپنے علم سے ہمارے اندر کے تمام گناہوں کو، برائیوں کو دور کر دے. شافی الامراض، ہمارے دلوں کو بیماریوں سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق کو دکھا، ہمیں حق کو دکھا اور حق پہ ثابت قدمی عطا فرما. باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما. اسی دعائیں کرتی رہنی چاہیے. تو آج ہمارا ٹاپک یہیں سٹاپ کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے اور کیا مزید فرماتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.